ہو جائے. جہد یعنی پہلو. طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ میں. عمرہ اور حج پہ جا چکے ہیں لوگ. اگر پورا کا پورا خانہ کعبہ ہے تو کہیں سے بھی شروع کر لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہیں سے بھی شروع کر لیجیے. نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. کہاں سے؟ حجر اسود اپنے بائیں شانے کی طرف رکھیے, وہاں سے شروع کیجیے. اچھا, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں بھی منہ پھیر لو اللہ کا چہرہ وہیں پر ہے. تو یہ خانہ کعبہ کی طرف بھائی جس جہت سے ہم نے حکم دیا ہے وہیں سے شروع کرنا پڑے گا. اچھا, آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں سب. واحد جگہ ہے جہاں پر دو مسلمان ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ان کی نماز صحیح ہے, وہ ہے خانہ کعبہ. یعنی آپ بیت اللہ کے اس طرف کھڑے, ہم اس طرف کھڑے, منہ ہمارا ایک دوسرے کی طرف ہے. اگر بیت اللہ کو ہٹا دیا جائے لیکن نماز ہماری صحیح ہے, اور دنیا میں کہیں پر یہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا اچھا, اب آپ چلے گئے خانہ کعبہ کے اندر. اب فقہی اختلاف ہے, خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, شریعت نے پسند نہیں کیا, مطلوب پروردگار نہیں ہے. فرقوں کے اختلاف کو نظر میں رکھتے ہوئے جواب دے رہا ہوں. پروردگار یہ خانہ کعبہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر آ جائیں تو کتنا اچھا ہوگا. کہ اندر نہیں, باہر, باہر سے رخ کرو. پروردگار ہر جگہ تو ہے. صفا مروہ, ہم مروہ سے شروع کرتے ہیں سعی کو, نہیں. پروردگار اچھا سر منڈوانا ہے نا, تو صحیح سے پہلے سر منڈوا لیتے ہیں, رش بہت تھا. اس کے بعد میں مثالیں مختلف دیتا آیا ہوں آپ کو. تو یہ نہیں ہوگا. جس پہلو سے ہم نے کہا, جس کونے سے, جس نکڑ سے کہا خانہ کعبہ کے, طواف وہاں سے شروع کرو. تو کربلا کا واقعہ جو ہوا, اگر پروردگار یہ خانہ کعبہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے تو امام سے تو پوچھیے کہ امام کہیں کربلا کے اس نکڑ سے کربلا کے ساتھ رابطہ رکھو, اس نکڑ سے رابطہ مت رکھنا. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو جو چیز اب آپ کو روایات میں بتائی گئی ہے وہ چیز دیکھیے کہ کربلا سے تعلق آپ کو کس طرح سے رکھنے کا حکم دیا گیا, کس طرح سے آپ کو کربلا کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا گیا ہے, کس طرح سے کربلا کے ساتھ آپ کو متصل ہونے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی بھی چیز جو کربلا کے بارے میں بنیادی ترین چیز کربلا کے واقعے کے ساتھ جو جڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے بکا, وہ ہے گریا, وہ ہے ماتم, وہ ہے عزاداری. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے, میں نے کیا کہا, گفتگو کہاں چل رہی ہے؟ کربلا کے ساتھ کیسے جڑا جائے, عمل کیا ہو, دل میں کیا نیت ہو. اب آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ہے نا. اگر منافق کہہ رہے ہیں اشہد انک رسول اللہ, نہیں, زبان سے کہو اشہد انک رسول اللہ, اور دل میں محبت کے ساتھ مانو. یعنی رتی برابر کجی نہ آئے, رتی برابر میل نہ آئے محمد مصطفیٰ کی محبت میں. تو زبان, عمل یہ ہے کہ زبان اس طرح سے چلے, دل یہ ہے. تو کربلا کے ساتھ ایک مرحلہ ہے دل کا, دوسرا مرحلہ ہے عمل کا. عمل کا مرحلہ کیا ہے؟ من بکا علی الحسین, من بکا علی الحسین, من زار الحسین, من بکا علی الحسین. گوگل پہ جا کے, ارے بہار نہیں کھول سکتے, اصول کافی نہیں کھول سکتے, کامل الزیارات نہیں کھول سکتے, محاسن برقی نہیں کھول سکتے, تو جا کر گوگل تو کھول دیجئے. من بکا علی الحسین, میم نون من اسپیس, بے کاف چھوٹی ہے, عین لام چھوٹی ہے, الف لام ہے, سین یہ نون, من بکا علی الحسین. میں آپ کو پوری آزادی کے ساتھ, سکون اور اطمینان کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ تمام کی تمام حدیثوں کو پرنٹ آؤٹ نکالیے اور جس مولانا سے جا کر چاہتے ہیں ترجمہ کروا لیجئے کہ کربلا کے بارے میں گریے کے علاوہ کسی چیز کا حکم ہے. مولانا یہ تو آپ نے گمراہی والی بات کر دی, یعنی کربلا نماز نہیں سکھاتی. دیکھیے بات وہ کیجئے جو ہیگ میں اگر آپ جائیں تو وہاں کا جو جیوری ہے وہ آپ کی بات کو پسند کر سکے, مان سکے, سمجھ سکے. عقلائی اور عاقلانہ پیمانوں پر گفتگو کیجئے. اگر امام الفاظ کی قید میں مقید رہ کر آپ کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں تو آپ ان الفاظ کو چھوڑ کر آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اگر کہا جا رہا ہے کہ جناب سیدہ کا جملہ یا عطشان الام حسین, اے ماں کے پیاسے بیٹے حسین, اب آپ کو کس نے حق دیا اس کا تجزیہ اور تحلیل کریں؟ بس پیاسے شہید ہوئے, پیاس کو مولا کی یاد رکھنا, بات ختم ہو گئی, اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی نادان بے وقوف ہمیشہ تمام ذاکروں کو, خطبہ کو, ایک سے ایک بڑھ کر دیوانے, ہم نے حسین مولا کی پیاس کو یاد رکھا, مقصد کو بھول گئے, اب جاؤ جا کر پہلے تم الفاظ میں اس طرح کے استعمال کرو. لوگ کہیں گے مولانا آپ غصے میں نہیں آیا, یعنی دن دہاڑے آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, جہالت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. پہلے طے کر لیجئے کہ آپ کو عقل زیادہ ہے, آپ کہہ دیجئے ہم زیادہ عقل رکھتے ہیں پانچویں امام سے, ہماری بھی جان چھوٹے گی, آپ کی بھی, ہمارا بھی قبلہ درست ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ کربلا میں کیا تھا, کربلا کی فکر کو آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ جب آپ کیوں نہیں کہہ رہے بچوں سے کہ زیارات جا کر پڑھو, آپ کیوں نہیں کہہ رہے کہ کربلا کے بارے میں روایات پڑھو, آپ اپنی بات شامل کر کیوں رہے معصوم کے کلام میں؟ یہ تو آپ فقہا بھی کرتے ہیں, نجف اور قم میں فقہا کرتے ہیں, ان کو القاء خصوصیت آتا ہے اور الغاء خصوصیت آتا ہے, تنقیح منات آتا ہے. یہ اس دونوں لفظ کے معنی بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ تو بن بکا لکھیے جا کر جو چیز بتائی گئی ہے. لہٰذا اگر زیارت کہہ رہی ہے کہ, اور جو عاشور کے دن آپ تعزیت دیتے ہیں, اعظم اللہ اجورنا واجورکم فی مصابنا بامامنا مولانا حسین ابن علی علیہ السلام, خدا آپ کو اجر دے, ہم کو اجر دے, جو مصیبت آئی آج مولا حسین کے ذریعے, وجعلنا وإیاکم, ہم کو اور آپ کو قرار دے, کس میں سے؟
ان لوگوں میں سے قرار دے جو مولا حسین کے خون کے انتقام نے کس کے ساتھ؟ مع الحجہ، 12ویں امام کے ساتھ. لہٰذا یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر آپ کو کوئی دعوت دے کہ امام حسین کے خون کا انتقام آپ کو لینا ہے، یہ اس نے مطالعہ نہیں کیا، یا منحرف اور انحراف اور گمراہی پھیلانا چاہ رہا ہے. اس میں کوئی اپنی ایفرٹس نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس وقت کہ میں اپنی طرف سے کوئی لاؤں. الفاظ موجود ہیں، الفاظ کو دیکھ کر آپ آگے بڑھیے، بات کو مطالعے کے ذریعے آگے بڑھیے، زیارتوں کو دیکھیے. یہ صرف اور صرف حضرت حجت کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ کام کریں. کربلا کے بارے میں جڑنے کا جو تو مولانا پھر عمل کہاں جائے گا؟ ارے عمل کی کو کون انکار کر رہا ہے سرکار کہ آپ عمل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب نماز پڑھ کر آئے ہیں، جس نے نہیں پڑھی وہ جا کے پڑھے گا، اور جس نے نہیں پڑھی وہ مجلس ختم ہونے کے بعد جگہ لے کر بیچارہ نماز پڑھنے لگے گا. تو وہ عمل بات جس زاویے سے ہو رہی ہے اسی زاویے سے کیجئے. اگر یہاں پر نیورو سرجری کے سلسلے میں کوئی سیمینار ہو رہا ہو اور وہاں پہ ایک صاحب آ جائیں اور معاشرے میں بے پردگی بڑھ چکی ہے، بے نمازی بات کیجیے، کیا کہ بھیا یہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، یہ بات آپ جا کے یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ ہر جگہ دنیا میں قانون ہے کہ جو موضوع پہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے وہی بات کیجیے. یہ کربلا نرانی مظلوم ہے، ہر بات ہو رہی ہے. یہ امام سجاد کی زندگی میں 35 برس کم نہیں ہوتے. شروع کے 5 برس، 10 برس، 20 برس، 30 برس وصیت تو کر کے جاتے ہیں امام باقر کو کہ یہ کربلا حقیقتاً یہ تھی، کربلا یہ ہے. کیوں نظر نہیں آتی؟ امام باقر نے زیارت عاشورہ املا ڈکٹیٹ کی لکھوائی راویوں کو، لیکن امام باقر نے اس سے آگے بھی کوئی بات کی نہ پیچھے بات کی. تو میں پورے اس میں تو ہاتھ کنگن کو عارضی کیا، نہ گھوڑا دور نہ میدان. سرکار جائیے اور لکھ لیجیے تمام کی تمام امام حسین پر گریے کی فضیلت کیا ہے، وہاں پر جا کر دیکھیے. اور یاد رکھیے گریہ امام حسین کا، یہ گفتگو گزری ہماری کہ گریے کے 3 یا 4 مرحلے ہیں. تمام کے تمام مراحل کو ائمہ نے پسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. من اغرقت عیناہ من ذکر عنده مصابنا، جس شخص کے پاس ہماری مصیبت کا ذکر کیا جائے. اغرقت عیناہ، آنکھ میں آنسو بھر آئے، ٹپکے نہیں، جس کے گناہ معاف ہوں گے. من بکا من ذکر عنده مصابنا فبکا، جو گریہ کرے حتی تصل دموعہ علی خدیہ، گریہ کرنے کے بعد اس کے آنسو رخسار پر بہہ جائیں. گریہ کے 2 مرحلے دیکھے آپ نے. ایک تو یہ کہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، گناہ معاف ہو، آنکھوں سے آنسو بہے، گناہ معاف ہے. اللہم ارحم الصرخۃ التي خرجت لنا، پروردگار اس حلق سے نکلنے والی چیخ پر رحمت فرما جو ہماری خاطر نکلی. پروردگار رحم اللہ وجوہ تغیرت من اجل الحسین، ان چہروں پر رحمت نازل فرما کہ جو چہرے حسین کی وجہ سے جن کا رنگ متغیر ہو گیا. یہاں تک کہ نفس المہموم لظلمنا تسبیحون، غم زدہ کے حلق سے سینے سے جب ٹھنڈی آہ نکلے ہمارے غم کو یاد کر کے تو یہ تسبیح ہے. امام رضا فرما رہے ہیں کیا مطلب نفس المہموم؟ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ ایک دفعہ بیٹھتے ہو کہتے ہیں یا حسین، آپ ٹھنڈی سانس نکالتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا حسین، تو کوئی کہے کہ امام کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹھنڈی سانس جب ہم لیتے ہیں یا حسین کہتے ہیں تو اس وجہ سے. نہیں، آپ نے یا حسین نہیں کہا، صرف ٹھنڈی سانس لی. یہ تسبیح کا درجہ رکھتی ہے. تسبیح سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح ہے. کیا مطلب تسبیح؟ یعنی جب تمہارا دل ہمارے دل سے جڑتا ہے ہمارے غم کے ساتھ اور اس کے بعد تمہارے حلق سے ٹھنڈی آہ نکلے، ٹھنڈی سانس نکلے، یہ تسبیح کا درجہ ہے. مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ تسبیح کا درجہ. اور یہ کیسے کہ ایک آنسو نکلا تو پروردگار نے معاف کر دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ سرکار عجیب بات کرتے ہیں آپ. آنسو میں ایفرٹس تو لگتی ہیں نا، انسان سنتا ہے واقعے کو، دل ٹوٹتا ہے، دل پہ ایک بھالا لگتا ہے برچھی. پھر جن کے مصائب کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیتا کہ آپ روئیے، آپ رونے لگتے ہیں. تو کچھ تو ایفرٹس ہوئیں. اچھا اگر اس پر آپ کو اعتراض ہے، آنسو بہانا بے عملی کی علامت ہے، تو جب حج پہ جائیے گا تو مزدلفہ میں قیام مت کیجیے گا، کیونکہ مزدلفہ میں جو قیام کرے اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنے بطن مادر سے متولد ہوتا ہے. تو یہ بے عملی کی دعوت نہیں ہے. بیٹھے رہیے لیٹے رہیے مزدلفہ میں، لوگ گپے لگا رہے ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی میچ ہو رہا ہو، بھائی کیا رہا اسکور کیا رہا، یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ کبھی کبھی. مزدلفہ میں قیام صرف ہے خدا کو پسند ہے، مزدلفہ میں قیام خدا کو پسند ہے. تو خداوند تبارک و تعالی حسین ابن علی سید الشہداء وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، نانا فرما رہے وعلیک السلام یا شافع امتی، سلام ہو تم پر ہے حسین میری آنکھوں کے ٹھنڈک، میرے دل کے میوے. نانا فرما رہے ہیں سلام ہو تجھ پر بیٹا حسین، میری امت کے شفیع